بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکبیر تشریق کے مسائل و احکام سے متعلق آج ہمارا سیشن ہے، جس کے اندر ہم یہ بات کریں گے کہ قرآن پاک کے اندر بھی اس کے دلائل موجود ہیں، اور حدیث مبارکہ کی دیگر کتب کے اندر بھی احادیث سے تکبیر تشریق پڑھنے کے متعلق مسائل موجود ہیں. اب اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے تکبیر تشریق کے اوقات کیا ہیں، تکبیر تشریق کے الفاظ کیا ہیں، اور کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ تکبیر تشریق کن نمازوں کے بعد پڑھی جائے گی اور کن نمازوں کے بعد نہیں پڑھی جائے گی. تو اب ہم شروع کرنے والے ہیں تکبیر تشریق سے متعلق. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور اللہ تعالیٰ کو مخصوص چند دنوں کے اندر یاد کرو. اب ایام معدودات کی تفسیر کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں. تو یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی منقول ہے، اور اس کے علاوہ دیگر تفسیر کی کتب کے اندر یہ تفسیر منقول ہے. اور اس کے ساتھ ہی احادیث کی بہت ساری کتب کے اندر یہ حدیث منقول ہے کہ نبی کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کی فجر سے تکبیر تشریقات شروع کر دیتے تھے، اور ایام تشریق کے آخری دن عصر کی نماز تک انہیں پڑھتے رہتے تھے ہر فرض نماز کے بعد. تو اس کے ساتھ ہی تکبیر تشریق کے اوقات کون سے ہیں، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ان تکبیرات تشریق کو پڑھنا کیا ہے، واجب ہے. اور ذی الحجہ کے مہینے کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان تکبیرات تشریق کو پڑھنا مستحب ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس بات کا معمول رکھتے تھے کہ ذی الحجہ کے مہینہ جب بھی شروع ہو جاتا تھا تو بازاروں کے اندر، گھروں کے اندر اٹھتے بیٹھتے تکبیر تشریق پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے. اب تکبیر تشریق کے الفاظ کون سے ہیں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ان میں اللہ اکبر 4 مرتبہ ہے، یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور واللہ اکبر، اور اللہ اکبر، یہ 4 مرتبہ ہے. ان تکبیرات تشریق کو یاد کر لیا جائے. تکبیر تشریق کے الفاظ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ تکبیر تشریق کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اب کس طرح پڑھی جائے گی؟ فرض نماز کے بعد مرد حضرات کے لیے بلند آواز سے ان تکبیرات تشریق کو پڑھنا ضروری ہے، خواہ وہ فرض نماز اکیلے پڑھے ہوں یا جماعت سے پڑھ رہے ہوں، مسجد میں ہوں یا گھر کے اندر ہوں، تو یہ ان تکبیرات تشریق کو بلند آواز سے پڑھی جائے گی. اور جبکہ خواتین ان فرض نمازوں کے بعد ان تکبیرات تشریق کو آہستہ آواز سے پڑھیں گی. کل 23 نمازوں کے اندر تکبیر تشریق پڑھی جائے گی، یعنی 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک. 9 ذی الحجہ کی 5 نمازیں، 10 ذی الحجہ کی 5 نمازیں، اور 11 ذی الحجہ کی 5 نمازیں، 12 ذی الحجہ کی 5 نمازیں، اور 13 ذی الحجہ کی 3 نمازیں، نماز فجر، ظہر اور عصر. تو اس طرح کل 23 نمازوں کے بعد ان تکبیرات تشریق کو پڑھنا واجب ہے. اگر ایام تشریق کے اندر کسی کی نماز قضا ہو گئی، یا کوئی ایام تشریق کے اندر کوئی پہلے سے قضا شدہ نماز پڑھ رہا ہے، تو آیا ان نمازوں کے اندر بھی تکبیر تشریق پڑھی جائے گی یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایام تشریق کے اندر اگر کوئی نماز قضا ہوئی ہے، اور ایام تشریق کے اندر یعنی 9 ذی الحجہ کے اندر مثال کے طور پر عشاء کی نماز قضا ہو گئی، اور وہ 10 ذی الحجہ کو عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے، یا 11 ذی الحجہ کو عشاء کی نماز کی قضا کر رہا ہے، تو اب اس کے اوپر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، قضا نماز پڑھنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہوگا. اور اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ سے پہلے یعنی 8 ذی الحجہ کو اس کی کوئی نماز فوت ہو گئی تھی، یا 7 ذی الحجہ کو اس کی کوئی نماز فوت ہو گئی تھی، مثال کے طور پر عصر کی نماز فوت ہو گئی تھی، اب وہ 9 ذی الحجہ کو عصر کی نماز کی قضا کر رہا ہے، یا 10 ذی الحجہ کو، یا 11 ذی الحجہ کو، یا 12 ذی الحجہ کو عصر کی نماز کی قضا کر رہا ہے، تو اب اس کے اوپر تکبیر تشریق پڑھنا واجب نہیں ہوگا. اور اسی طرح ایام تشریق کے اندر کوئی نماز فوت ہو گئی تھی، یعنی 9 ذی الحجہ کی عشاء کی نماز ہی فوت ہو گئی تھی، اور اس کو قضا کرنے کا موقع ان 3-4 دنوں کے اندر نہیں مل سکا، تو اب وہ 13 ذی الحجہ کے بعد یعنی 14 ذی الحجہ کو یا اس کے علاوہ کسی بھی دن قضا کر رہا ہے، تو اب اس کے اوپر تکبیر تشریق پڑھنا واجب نہیں ہوگا.
تکبیر تشریق نماز کے اندر یاد نہ رہی تو اس صورت کے اندر کیا کیا جائے گا؟ تو اس صورت کے اندر حکم یہ ہے کہ اگر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا یاد نہ رہے تو اس صورت کے اندر اس کی قضا نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر استغفار کرنا لازم ہوگا۔ تو یہ تھے تکبیر تشریق سے متعلق مسائل و احکام۔ تو ہم ان مسائل کا خیال رکھتے ہوئے تکبیر تشریق پڑھیں گے، اور تکبیر تشریق ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، اور اس کے علاوہ زیادہ مرتبہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کو مسنون سمجھتے ہوئے کوئی فرض نماز کے بعد زیادہ مرتبہ پڑھتا ہے، ایک سے زائد مرتبہ پڑھتا ہے، تو اس کے بارے میں بعض فقہا کے نزدیک یہ عمل خلاف سنت ہے، تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو اب ہم نے یہ پڑھا ہے، اب اس پورے سیشن کو اگر ہم سمرائز کریں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایام تشریق کا حکم اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے، اور نبی کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتا ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عمل سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ تکبیر تشریق کے الفاظ ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس تکبیر تشریق کو 23 نمازوں کے اندر پڑھا جائے گا، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے مردوں کے لیے پڑھنا واجب ہے، اور خواتین کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ ان تکبیرات تشریق کا ہم خیال کو پڑھتے رہیں، اور اس کے ساتھ ان ایام کے اندر ذی الحجہ کے اندر ان تکبیرات تشریق کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور اس طرح جب ہم عید کی نماز کے لیے جا رہے ہوں، نماز عید الاضحیٰ کے لیے، تو اس کو راستوں کے اندر بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔